بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی کے نام سے جمعہ کے اس بیان کا آغاز کرتا ہوں. اس کی تعریف کرتا ہوں کہ ہر قسم کی سب تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہیں. وہی ہر قسم کی تعریف کا لائق ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. وہ ارحم الراحمین بھی ہے. تمام اس کے بھیجے گئے رسولوں پر ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں. بالخصوص رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، خاتم النبی، آخری نبی، پیارے نبی، میرے نبی، آپ کے نبی، ہر ایک کے نبی، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ آپ کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی، ایمان ملا، اسلام ملا، ہر نعمت ملی تو آپ کے صدقے میں ملی، آپ کے طفیل میں ملی. آپ کا نام لینا خیر ہے، آپ کا نام بابرکت ہے، آپ کے نام میں اجالا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ سب کی خدمت میں پوری محبت کے ساتھ سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. اسلام کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو شان و شوکت والی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کل ماشاءاللہ شعبان کی 15ویں رات ہو گئی، آج 15واں دن ہے. کل کی رات کو شب برات کہتے ہیں. اللہ کی توفیق جسے ہوئی اس نے اللہ کے سامنے قیام اللیل بھی یعنی رات میں بھی قیام کیا، پوری رات نمازیں پڑھا،
جسے اللہ نے توفیق دی اس نے تلاوت بھی کی، جسے اللہ نے توفیق دی اس نے ذکر بھی کیا اور نیکیوں کا حکم کیا، برائیوں سے روکا، اور جسے اللہ نے توفیق دی صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کیا، اور جسے اللہ نے توفیق نہیں دی اس نے رات کو بس لہو و لعب میں گزارا، بیکار فالتو باتوں میں گزارا، ایران کی قرآن کی سنانے میں گزارا۔ جسے اللہ نے توفیق دیا نیکی کی اس نے نیکی کی، جسے اللہ نے نیکی کی توفیق نہیں دیا اس نے نیکی نہیں کی، رات دونوں کی گزری۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرنے لگے، عرض کیا فرمانے لگے، تھوڑی دیر میں تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو جنتی ہے، تھوڑی دیر میں تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو جنتی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے، ہاتھوں میں جوتیاں پکڑے ہوئے اور وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا یہی وہ آدمی ہے جو جنتی ہے۔ ایک دوسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں موجود، پھر فرمانے لگے ان قریب تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو جنتی ہے۔ صحابہ پھر انتظار کرنے لگے تو وہی صحابی دوسرے دن بھی آئے، مسجد میں داخل ہوئے، پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو جنت کی خوشخبری سنا دی، صحابہ انتظار کرنے لگے تو پھر وہی صحابی اندر آئے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہی صحابہ میں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ کیا نام؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ طلب پیدا ہوئی، 3 دن اللہ کے نبی نے اس آدمی کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، کیا بات ہے اس کے اندر، کیا عمل کرتا ہے ایسا، ایسا عمل ہے اس کا ایسا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کی خوشخبری دی۔ بولو بھائی، جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ طلب پیدا ہو گئی، ایسا کوسا عمل ہے، اللہ کے نبی خاص اس آدمی کو جنتی 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 3 بار بول دیے۔ اب بتاؤ کیا انہیں کنفرم جنتی ہے نہیں ہے؟ کنفرم جنتی۔ کون سا جنتی؟ کنفرم جنتی۔ کیا کوئی شک ہے؟ نبی نے جسے جنتی ہونے کی سیل لگا دیا ہو، اپنی پیاری زبان سے بول دیا ہو، اس کے جنتی ہونے میں ذرہ رتی برابر بھی شک نہیں، پکا جنتی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو طلب پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، وہ صحابی کے پاس گئے، انصاری صحابی کے پاس گئے، سوچ ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ عورت نہیں بول دیے کہ اللہ کے نبی تم نہ جنتی کر کو بولتا رہے کر کو،
نہیں ایسا اگر بول رہے تو کیسا معلوم ہوتا وہ کیا کر رہی گھر کو؟ نہیں کیا بولے میں میرے باپ سے لڑکوں جھگڑ کو آ گیا ہوں، میرے والد سے میرا جھگڑا ہو گیا اور میں قسم بھی کھا لیا ہوں 3 دن گھر کو نہیں جاؤں گا، 3 دن کے واسطے گھر کو بھی نہیں جاؤں گا بول کر ایک قسم کھا لیا ہوں، اس کے واسطے تمہارے پاس آ کو ہوں، کیا میں 3 دن تک تمہارے پاس رہ سکتا ہوں؟ صحابی رسول ہے، وہ بھی انصاری مدینے والے، ان کی میزبانی کا مہمانی کا عالم آپ جانتے ہیں، سب سے بڑے مہمان نواز مدینے والے، آپ کو نہیں کو بولنا تھا مرحبا مرحبا خوش آمدید آ جاؤ، صحابی کا دل ہمارا دل نہیں، ہمیں سوچتی وہ 3 دن ہمارے دلاوں سے ہو گئے ہیں، ہمیں سوچتی سب کا بھائی اور بھاوت گھر کو آئے تو سوچتی اتنے دن حقیقی سب کی بہن آ گئی تو ذرا لمبے دن اگر رہ گئے تو سوچتی، سامنے نہیں کہتے لیکن اندر اندر ملامت کرنے لگ جاتی، صحابی رسول اجازت دے دیے میرے ساتھ رہ لو، میرے گھر میں رہ لو، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کے عمل کو چیک کرنا تھا، دیکھنا تھا، مشاہدہ کرنا تھا، 3 دن رہ کو دیکھے کوئی نفلی عبادت نہیں، قیام اللیل نہیں، کوئی خاص روزہ نہیں، فرض عبادتیں ادا کر رہے ہیں، رات کو کھانا وانا کھا کر معمول کے مطابق سو جائے، 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پکڑ کر بولے اے میرے بھائی، میرا میرے والد سے کوئی جھگڑا مگڑا نہیں تھا، میں نے کوئی قسم وسم نہیں کھائی تھی، میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے واسطے تمہارے واسطے 3 دن جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے، جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، میں بھی جنتی ہونا چاہتا اور میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سا عمل آپ کرتے ہیں، کون سی نماز پڑھتے ہیں، کیا رات میں کتنا قیام کرتے ہیں، کون سا وہ روزہ رکھتے ہیں، یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں مایوس ہو گیا، 3 دن مجھے کوئی چیز تمہاری خاص نظر نہیں آئی۔ صحابی رسول نے کہا، انصاری صحابی نے، جو تم نے دیکھا وہی میرے اعمال ہیں، میں کوئی ایکسٹرا عمل نہیں کرتا، البتہ میرے دوست میرے بھائی ایک بات میرے اندر ہے، شاید وہ بات دوسروں میں نہ ہو، کیا بات ہے؟ ذرا کان کھول کر غور سے سنیے، ہم نے بھی ماشاءاللہ عبادتیں بہت کی، راتوں کو ہم نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے بھی روزے رکھے ہیں، لیکن اگر وہ بات ہمارے اندر نہ ہو تو یہ عبادتیں، یہ تلاوتیں، یہ ریاضتیں، یہ نیکیاں یہ جنت تک نہیں لے جا سکتی، جنت تک نہیں لے جا سکتی۔ صحابی نے عرض کیا اپنے دوست، اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے، میرے اندر وہ ایک بات کیا ہے، جب میں سونے کو جاتا ہوں، رات میں سونے کے لیے جاتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں، اپنے دل کو پاک کرتا ہوں،
اپنے دل کو صاف کرتا ہوں۔ کس چیز سے صاف کرتی ہوں؟ اپنے دل کو میں نفرت سے صاف کرتا ہوں۔ کسی کے بارے میں نفرت نہیں رکھتا میں سوتے وقت، کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں دشمنی نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں عداوت نہیں رکھتا۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ جو بھی میرے اوپر ظلم کیا ہو یاد کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ صبح سے شام تک آپس میں ناچاکی ہو گئی ہوگی، تو میں ہو گیا ہوگا، اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، بات بات میں کوئی بات زیادہ ہو گئی ہوگی، کوئی مجھے برا بھلا کہہ دیا، میں کسی کو برا بھلا کہہ دیا۔ میں کیا کرتا ہوں؟ اپنی طرف سے سب کو معاف کر دیتا ہوں، دل کو صاف کرتا ہوں، اس کے بعد سو جاتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہی کہنے لگے، یہی وہ بات ہے جو تمہارے اور ہمارے میں فرق کرتی ہے، تمہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دیتی ہے، یہی وہ بات ہے۔ تو دلوں کو کینے سے پاک کرنا، دلوں کو عداوتوں سے نفرتوں سے دور رکھنا، دل کو پاکیزہ بنانا عبادت کرنے سے زیادہ ضروری ہے، تلاوت سے زیادہ ضروری ہے، روزوں سے زیادہ ضروری ہے۔ اس عمل سے جنت کا راستہ اس صحابی کے لیے آسان ہو گیا۔ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ معاف کرنے والی عادت بہت بڑی عادت ہے۔ آپس میں تو میں ہو گئی، اس سے عداوت پالنے کی ضرورت نہیں، اصلاح کر لو، بات چیت کر کے پیار اور محبت کا معاملہ کر لو، دور کر لو، ختم کر لو۔ بار بار تاکید دی گئی ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، بے شک سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا، لڑ لیے، فساد ہو گیا، عداوت دشمنی ہو گئی، پالو نہ کو، کیا کرو؟ صلح کراؤ۔ اتنے نمک حرام ایسے ہیں، ایک گھر کے بھائی بھائی ہونے کے باوجود جانی دشمن ہو گئے۔ ایک پلیٹ پہ کھانے والے، ایک ماں باپ کے بچے ایسے دشمن بن گئے، انہیں اسے دیکھا تو ہوتا نہیں، انہیں اسے دیکھا تو ہوتا نہیں ہے۔ اب ایسوں کی کیا عبادت قبول ہوگی؟ کیا ان کی عبادتیں یہ جنت تک پہنچائیں گی؟ چھوٹے چھوٹے معاملے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، پراپرٹی کا مسئلہ تو ایک عام ہو گیا ہے، گھر کے لیے، دکان کے لیے ماں باپ جو جگہ رکھ کر مر گئے، اس کے لیے ایسی خانہ جنگی، آپس میں ایسی دشمنی، سالہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر کو نہیں جاتے، ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھتے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، اور وہ دشمنی بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے، معصوم بچے، اور انہیں یہ تک معلوم نہیں میرا ماموں کون ہے، انہیں یہ تک معلوم نہیں ان بچوں کو میری پھوپھی کون ہے۔ یہ حال ہمارے معاشرے کا ہے، دلوں میں اتنی نفرت، ایک گھر میں اوپر ایک بھائی رہتا ہے، نیچے ایک بھائی رہتا ہے، بازو بازو بھائی بھائی رہتے ہیں، اتنی نفرت، اتنی زیادہ کڑواہٹ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔
یہ ہماری قوم ایسا معاملہ رکھ کر کم کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپس میں جب ایسے معاملات ہوں، آپس میں یہ فرمایا تمہاری جتنی بھی نیکیاں ہو، یہ نیکیاں، یہ اجر اور ثواب ضائع ہو جاتا ہے اگر تمہارا دل صاف ہے۔ دل صاف نہ ہو، دل میں حسد ہو، دل میں کینہ ہو، دل میں بغض ہو، دل میں عداوت ہو، جتنی بھی نیکیاں ہو وہ نیکیاں تمہاری برباد ہیں۔ تم رات بھر جا کر نیکیاں کمائے ہوں گے، رات بھر جاگ کر تلاوت کر کے نمازیں پڑھ کے نیکیاں حاصل کیے ہوں گے، لیکن تمہارے اندر تمہارے دل کی گندگی کی وجہ سے، کینے کی گندگی کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فَإِنَّ الْحَسَدَ، کیونکہ حسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کیونکہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، اس طرح کھا جاتا ہے، تمہاری نیکیوں کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتا ہے۔ لا تحاسدوا، فرمایا حسد آپس میں مت کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ کرو۔ ایسے سازشوں کا جال بنتے ہیں، ایسی بری کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ کیا ملے گا سازشیں کر کے؟ کیا ملے گا نفرت کر کے؟ حسد کے ذریعے سے کیا کمائی کا حاصل کر لیتے ہو؟ کیا کما لیتے ہو؟ وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، تعلقات کو ختم نہ کرو، معمولی بات پر دیکھتے بھی نہیں، سلام تو دور کی بات۔ دیندار بھائیوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی ہے، دین کے کام کرنے والوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے، دین کا کام کرنے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ رسول کی طرف بلانے والے ایک دوسرے کو نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں۔ جانی دشمن ہو گئے، جانی دشمن۔ پیارے آقا فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کون ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان امن میں رہیں، دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہے، انہیں مسلمان آدھار کارڈ میں مسلمان کا نام صرف وہ ٹوپی پہن لینا اور داڑھی رکھ لینا اور مسلمانوں کا لباس اختیار کر لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ قاعدے اور قانون ہیں۔ جیسے ہندوستان کا رہنے والا ہندوستانی ہونے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی مسلمان ہونے کے لیے بھی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کی۔ زبان کا پکا ہو، سچا ہو، مسلمان جھوٹ نہ بولتا ہو، وعدے کا پکا ہو، اخلاق رذیلہ کے عادی بن گئے، اخلاق حسنہ کہاں چلے گئے ہمارے؟ کوئی عبادت سر سے اوپر نہیں جاتی، سر سے اوپر۔ پوٹلی میں لپٹ کو مار دیا جاتا ہے،
پھینک دیا جاتا ہے تیری ایسی عبادت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ بات ہو ایری کی طرح صاف ہو، دودھ سے زیادہ سفید ہو، پانی سے زیادہ شفاف ہو، دل پاک ہو، اعمال صحیح ہوں گے. فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. اور کسی کے سودے پر کسی طرح کا کوئی سودا نہ کرو. رینٹ کے لیے ایک اونر کے پاس گئے، گھر رینٹ پہ دو گی 15,000 روپے، بات ہو گئی. 2 دن کے بعد فون کر کو بولا نہیں میں دیتا ہوں. کیا واسطے بھائی؟ نہیں، ایک جنا آ گیا ہمیں 17,000 دیتا ہے. سودا ہو گیا ہے، معاملہ ہو گیا ہے. معاملہ ہونے کے بعد کسی طرح کا کوئی دوسرا معاملہ مت کرو. معاملہ ہو گیا ایک کے ساتھ، 500 روپے کے واسطے معاملہ، ایمان بیچ دیتے ہیں، دین بیچ دیتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں 500 روپے کے واسطے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. کسی کے سودے پر کوئی دوسرا سودا نہیں. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. قرآن ہمیں بھائی بھائی بننے کی دعوت دیتا ہے، کینے سے بچنے کی دعوت دیتا ہے. کل کا دن تھا، اللہ تبارک و تعالی کی توجہ سب پر تھی. یطلع اللہ تبارک و تعالی علی جمیع خلقہ. سب پر اللہ تعالی کی رحمت، اللہ تعالی کی توجہ تھی. اللہ تعالی متوجہ ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سب کو بخش دیے، سب کو معاف کر دیے. فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد. 2 لوگوں کی مغفرت، 2 قسم کے آدمی. کون 2 قسم کے؟ ایک اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا مشرک، دوسرا کینہ پالنے والا، حسد کرنے والا، جلنے والا، عداوت رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا. اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اس لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جنت میں جانے کے لیے دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے، معاف کرنا ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بڑا ظلم کیا، بہت ظلم کیا. کنویں میں پھینک دیا، ان کے بارے میں جھوٹ بولا. اللہ تعالیٰ نے جب مصر کا خزانہ انہیں عطا کیا، مصر کے خزانے کا نگران بنایا، بھائیوں کو آپ نے پہچان لیا. بھائی گھبرا گئے، ڈر گئے. کیا وہ یوسف ہم سے بدلہ لے گا؟ کیا لے گا؟ اب یوسف ہم سے بدلہ لے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ظالم ہے اپنے بھائی. لا تثریب علیکم اليوم. تم ظالم ہو، لیکن آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی تم نہ برا بولنے والا نہیں. ذرہ بول تو بھی ذرہ آگے پیچھے کر لیتے. ایسی ملامت ہمیں کرتی، جاہل، احمق، بیوقوف، کھگو، کتا، کیا کیا بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے ہیں. غصے والا رہا تو 4 پنچ لگا دیتے
دیتے، اس کی عزت مٹی میں ملا دیتے۔ یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے اپنے بھائیوں سے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں، اور نہ میں کہوں گا نہ کوئی دوسرا کہے گا۔ معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ اور پھر اللہ سے بھی گزارش کر رہے ہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کرتے ہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ مصر کا امیر بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ کیا صفت تھی؟ درگزر کرنا، معاف کرنا، اور ان کے حق میں دعائیں کرنا۔ میرے اور آپ کے آقا کی یہی تعلیم، پیارے آقا کی یہی ہدایتیں ہیں۔ دل کو صاف کرنے کے لیے 3 اصول بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 3 اصول یاد رکھ لیں، دل صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہماری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، ہماری نیکیاں کام آ جائیں گی، ورنہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دل کو صاف کرنے کے لیے دوسروں کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ جس کے بارے میں ہمارے دل میں شک ہو، گمان ہو، دشمنی کا گمان، کراہت کا گمان، تو اس کا نام لے کر دعا کریں، خیر کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اور ہمارے دلوں کو کیا کر دیں گے؟ صاف کر دیں گے، شیر و شکر بن جائیں گے، بھائی بھائی بن جائیں گے، محبت پیدا ہو جائے گی، نفرت اور عداوت دور ہو جائے گی۔ پہلا کام۔ دوسرا کام، حسن سلوک کریں۔ کیا کریں؟ حسن سلوک، اچھا رویہ، اچھا بیہیویئر، منہ چڑھانے کو، جھلیاں ڈالنے کو، برے چہرے بنانے کو نہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہنستے ہنستے اس کے ساتھ جب بھی دیکھیں سلام کریں، اس کا ویلکم کریں، خوشامد کریں، اس کے لیے عزت کے جذبات پیش کریں۔ دیکھو ذرے دنوں میں سگے بھائی سے زیادہ بڑا بھائی بن جائے گا، چپکے فون کرے گا، خیر خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، 2 دن تو میں نہیں دکھے تھے، فون آ جاتی، گھر کے پاس ڈھونڈنے کو آ جاتا ہے۔ یہ اصول ہیں، تو 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو برائیوں کو کیسے دور کرنا ہے؟ ادفع بالتی ہی احسن، برائیوں کو اس طریقے سے دور کرو جو طریقہ سب سے بہترین ہو۔ ایک بچہ کہہ کے غلط کام کر رہا ہے، اب ڈھونڈنے کو پھر رہی اسے ملا تو بس اسے کیا کریں گے؟ تھمبے کو، من کو ننگا کر کو ماریں گے۔ کیا ایسا کرے تو برائی چھوڑ دے گا اور ضد کو آ جائے گا، سب کے سامنے میری عزت نکال دی، اکیلے میں تمہارے بچے کو گلا کاٹ دے گا، تمہارا نقصان پہنچا دے گا۔ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرو، اچھائی کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرو، جب جا کے برائی دور ہو۔ یہ 3 اصول۔ پہلا اصول، دل کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، دوسروں کے حق میں خیر کی دعا کرنا ہے۔ دوسرا،
حسن سلوک، اچھا معاملہ کرنا، عزت کا معاملہ کرنا، انہیں ان کو پڑ جانا، اسے بولتے ہیں خندہ پیشانی، مسکرا کر ملنا۔ تیسرا اصول کیا کرنا؟ برائی کو دور کرنے کے لیے بہترین راستہ اختیار کرنا۔ قرآن کے اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہم سب کو نیک صفات والا سچا مسلمان، پکا کامل اور عمل ایمان والا بنائے۔ ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین ہر گندگی سے، ہر برائی سے پاک اور صاف رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما کر ہماری نیکیوں کو سیف فرما دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ فاطمہ